بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساجن ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مل کے بآواز بلند درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، جو ہمارا تقدیر لکھنے والا ہے، جو ہماری قسمتوں کے فیصلے امر کرنے والا ہے، اس نے لوح ازل پر دست قدرت سے سنہری الفاظ سے یہ تحریر لکھ دی کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو علی کی محبت میں مر جائے گا میں اسے مرنے نہیں دوں گا. سبحان اللہ. جو علی کی محبت میں جان دے دے گا اس کی جان کا خریدار میں ہو جاؤں گا، اور جس چیز کا خریدار اللہ ہو جاتا ہے وہ اس وقت تک رہتی ہے جب تک اللہ رہتا ہے، اور اللہ کے لیے لفظ تک استعمال ہی نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. میں کیا کروں کہ کتابیں بتا رہی ہیں، روایتیں اس بات کو محفوظ کر رہی ہیں کہ اللہ نے زندگی اٹھائی ہی نام علی سے ہے، زندگی بنی ہی نام علی سے ہے، اور اللہ نے اس نام علی کو اپنی بہت سی اشیاء کی اور اپنے بہت سے عقائد کی پہچان بنا لیا ہے. نام علی زندگی کی پہچان ہے، نام علی بندگی کی پہچان ہے، نام علی سیادتوں کی پہچان ہے، نام علی نجابتوں کی پہچان ہے، نام علی شرافتوں کی پہچان ہے، نام علی شجروں کی پہچان ہے،
نام علی حسب کی پہچان ہے، نام علی نسب کی پہچان ہے، نام علی حیات کی پہچان ہے، نام علی سانسوں کی پہچان ہے، نام علی انفاس کی پہچان ہے، نام علی آفاق کی پہچان ہے، نام علی مطلوں کی پہچان ہے، نام علی رسالتوں کی پہچان ہے، نام علی نبوتوں کی پہچان ہے، نام علی امامتوں کی پہچان ہے، نام علی ولایتوں کی پہچان ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نام علی خود اللہ کے ہونے کی پہچان ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ خود پیغمبر نے ارشاد فرمایا، مختصر خطاب ہے، اور میں پہلے تو آپ تمام حضرات کو تعزیت پیش کرتا ہوں سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کی شہادت کی، اور پھر ایک ایسی شخصیت کہ جس کے لیے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ علاقہ چھوٹا یا بڑا شخصیت کی وجہ سے ہوتا ہے، چھوٹا یا بڑا شخصیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ مکے کی قسم نہ کھاتا اگر وہاں باپ اور بیٹا نہ ہوتے۔ تو اس خوبصورت گلزار والے علاقے لالیہ میں ایک وسیم العباس، سردار وسیم العباس بلوچ جیسا ایک نابغہ روزگار ہستی موجود ہے، اور جو آپ کی سماعتوں کی تربیت یہاں ہوئی ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے، اور وسیم کا مطلب ہی بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ یعنی ایک لفظ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ حضرت عباس کے حسن کے بارے میں جہاں بہت سی سطریں لکھی ہوئی ہیں، بہت سی سطریں لکھی ہوئی ہیں، وہاں حضرت عباس کے حسن کی آخری حد بتانے کے لیے کہا گیا کہ انہو وسیم، انتہائی خوبصورت، انتہائی، یعنی خوبصورت کا مطلب خوب سیرت بھی ہو۔ دیکھیے شکل انسان کا حسن اس وقت شکل سے ابھرتا ہے جب اس کا دل خوبصورت ہوتا ہے۔ دل اگر منحوس ہے تو شکل بھی منحوس ہو جایا کرتی ہے، اور دل اس وقت منحوس ہوتا ہے کہ جب دل میں کچھ منحوس نام اتار لیے جائیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ مجھے دل دے دو، مجھے دل دے دو۔ گفتگو شروع کر رہا ہوں، اور گفتگو کا آغاز میں نے ایک آیت سے کیا، اس آیت کی بھی تفسیر آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ اللہ چاہتا ہے کہ دل مجھے دے دو، اس دل کو میرا ٹھکانہ بنا دو۔ اس لیے دل کے بارے میں بہت سی آیتیں اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں، اور کہہ دیا کہ ہم نے اس دل کو ایمان کا مسکن بنایا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون۔ سورہ مبارکہ حجرات میں اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان سے محبت کرو، ہم نے تمہارے دلوں کو ایمان کی محبت کے لیے بنایا ہے۔ یعنی مقصد تخلیق دل صرف یہ ہے کہ انسان دل میں ایمان کو بسائے، یعنی یہ گھر جو دل گھر ہے یہ ایمان کا گھر ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہہ دیا افلا یتدبرون القرآن، سورہ محمد میں ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ نہیں، غور نہیں فرمایا آپ نے۔ میں آپ تک پہنچ کر یہ بات آپ کے حوالے کرتا ہوں، کیا تمہارے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ اس لفظ نے بتایا کہ دل کسی کا گھر ہے، اور اگر گھر کے دروازے پر تالا لگا ہو تو اس کا مطلب ہے گھر والا گھر میں نہیں ہے، اور جب گھر والا گھر میں نہیں ہوتا تو اللہ کہہ رہا ہے تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دل کا گھر والا گھر میں نہیں ہے۔ یا اللہ، یہ دل بنا کس کے لیے ہے؟ یہ دل کا گھر تو نے قیام پذیر کس کو کیا ہوا ہے؟ یہ دل کا گھر تو نے مسکن کس کا بنایا ہوا ہے؟ یہ دل کا گھر تو نے مستقر کس کا بنایا ہوا ہے؟ تو آواز آئی وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ہے میرے ساتھ سارے کے سارے؟ پروردگار نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ تم ایمان سے محبت کرو، اور اسی ایمان سے ہم نے تمہارے دلوں کو نور عطا کیا ہوا ہے، تازگی عطا کی ہوئی ہے، تمہارا دل جگمگ جگمگ کر رہا ہے ایمان کی محبت سے۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ دل ایمان کی محبت کا گھر ہے، دل میں ایمان کو بسایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے گھر والا گھر میں موجود ہے، اور جب گھر والا گھر میں موجود ہوتا ہے تو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب دل میں علی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دل خالی نہیں ہے۔ اب میں نے پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو ہے لفظ ایمان، یہ ایمان اللہ کہہ رہا ہے دل میں بسا لو، تو اس لفظ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایمان ہے کیا؟ یہ ایمان ہے کون؟ تو یقیناً پیغمبر نے کہیں چھپ کر نہیں کہا تھا،
پیغمبر نے کہیں کسی خلوت کدے میں نہیں کہا تھا، پیغمبر نے کہیں غار میں بیٹھ کر نہیں کہا تھا، پیغمبر نے کہیں حجرے میں چھپ کر نہیں کہا تھا، پیغمبر نے اجلہ اصحاب کرام کی موجودگی میں ارشاد فرمایا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اصحاب کرام کا احترام کیا جائے کہ بہت سے جملے ایسے ہیں کہ اصحاب نے سن کر نبی سے ہم تک پہنچائے، اور جب ہم تک پہنچ گئے تو ہم دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ایمان کیا ہے کہ جس سے دلوں کو ہم منور بنا لیں، جسے ہم دل میں بسا لیں، جس کے لیے دل کا مسکن بن جائے، دل ہمارا گھر بن جائے، تو ایک بار ہم نے پیغمبر سے عرض کی یا رسول اللہ یہ ایمان کیا ہے؟ تو پیغمبر نے کہا مجھے دیکھتے رہنا، مجھے دیکھتے رہنا، دائیں اور بائیں نہ دیکھنا، ایسا نہ ہو کہ میں ایمان کی تفسیر کر جاؤں اور تم دائیں اور بائیں دیکھنے میں مصروف رہو اور تمہیں معلوم ہی نہ ہو کہ ایمان کیا ہے۔ ہم پیغمبر کو دیکھتے رہے، دعوت ذوالعشیرہ آئی، ہم نے سمجھا کہ شاید ایمان کی تشریح ہو جائے، دعوت بھی گزر گئی، ایمان کی تفسیر نہ ہوئی۔ پیغمبر طائف کی گلیوں میں لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کر رہے تھے، ہم نے کہا شاید طائف کی گلیوں میں ایمان کی تفسیر ہو جائے، تبلیغ بھی گزر گئی، ایمان کی تفسیر نہ ہوئی۔ لیجئے شب ہجرت کا بستر سجا، سلامت رہیں آپ، پیغمبر کے بستر پر کوئی سویا، ہم نے کہا شاید شب ہجرت ایمان کی تفسیر ہو جائے، شب ہجرت بھی ختم ہو گئی، ایمان کی تفسیر نہ ہوئی۔ صبح ہجرت آئی، پیغمبر مدینے میں داخل ہوئے، ہم نے کہا شاید صبح ہجرت ایمان کی تفسیر ہو جائے، صبح ہجرت بھی گزر گئی، ایمان کی تفسیر نہ ہوئی۔ لیجئے وہ موقع آ گیا کہ جسے جنگ بدر کا موقع کہتے ہیں، جنگ بدر کا میدان سجا، ہم نے کہا شاید ایمان کی تفسیر ہو جائے، جنگ بدر بھی فتح ہو گئی، ایمان کی تفسیر نہ ہوئی۔ لیجئے جنگ احد کا میدان سجا، جنگ احد بھی کسی نہ کسی طرح علی کی تلوار سے فتح ہو گئی، جنگ احد بھی سج گئی، جنگ احد بھی فتح ہو گئی، لیکن ایمان کی تفسیر نہ ہوئی۔ ایک بار جنگ خندق کا میدان سجا، جنگ خندق کا میدان سجا، کسی نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی، پیغمبر نے کہا ہے کوئی جو اس کتے کی زبان کو بند کرے، ہے کوئی جو اس گستاخ کی زبان کو بند کرے۔ ایک بار پہلو سے علی بلند ہوئے، انا لہو یا رسول اللہ، میں اس کے لیے ہوں۔ 3 مرتبہ پیغمبر نے علی کو بٹھایا، تینوں مرتبہ علی کھڑے ہوئے، انا لہو یا رسول اللہ، انا لہو یا رسول اللہ، انا لہو یا رسول اللہ، تینوں مرتبہ علی کھڑے ہوئے۔ ایک بار جب علی جانے لگے تو پیغمبر نے کہا ہاں علی تم بھی اس کے لیے ہو، لیکن ایسے نہ جانا علی، میں تمہیں تیار کروں گا، میں تمہیں میدان شہادت کا دولہا بناؤں گا، میں تمہیں عروس شہادت کے لیے دولہا بناؤں گا۔ پیغمبر نے علی کو سجانا شروع کیا، اپنا امامہ علی کے سر پہ رکھا، اپنی قبا علی کے دوش پر پہنائی، کمر پہ پٹکا خود اپنے ہاتھوں سے باندھا، علی کے ہاتھ میں تلوار تھی اور کہا علی جاؤ۔ اب جو علی چلے تو پیغمبر نے کہا یہ علی نہیں جا رہا، یہ کل ایمان جا رہا ہے۔ توجہ ہے آپ کی، بہت مختصر خطاب ہے، زیادہ طویل خطاب کرنے کے میں عادی نہیں ہوں، لیکن جتنی بھی باتیں چاہتا ہوں وہ آپ کے دل سے ہوتی ہوئی، دماغ سے ہوتی ہوئی، عقیدے کو محسوس کرتی ہوئی اور آپ کو وہاں پہنچا دے جہاں پہنچانے کا حق ہے۔ اس لیے پیغمبر نے کہا یہ علی نہیں، یہ کل ایمان جا رہا ہے، یہیں تک آپ کو لانا تھا۔ میرے سامنے مخلوط مجمع بیٹھا ہوا ہے، اہل سنت برادران بھی تشریف فرما ہے، اہل تشیع بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب کا یہ جملہ سنا ہوا ہے، یہ کوئی جملہ نیا نہیں ہے۔ پیغمبر نے خندق میں ارشاد فرمایا کہ جا رہا تھا علی، لیکن پیغمبر نے کہا یہ ابو طالب کا بیٹا علی جا رہا ہے، جا رہا تھا علی، پیغمبر نے کہا یہ ایمان جا رہا ہے، یہ کل کا کل ایمان جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر نے خندق میں لفظ ایمان کی تشریح کی۔ جی سلامت رہے، اچھا آپ نے جملہ محفوظ کر لیا اور خاموش رہے، اور خاموش رہ کے بتایا کہ یہ جملہ آپ تک پہنچ گیا۔ جنگ خندق میں پیغمبر نے لفظ ایمان کی تفسیر کر دی یا ترجمہ کر دیا، لفظ ایمان کا ترجمہ کر دیا۔ اب از روئے صداقت قول رسول، از روئے صداقت زبان رسول، میں اس بات پر قیامت تک یقین رکھتا ہوں کہ جب زبان رسالت سے نکل گیا کہ علی ایمان ہے تو علی ایمان ہے۔ بات پہنچ گئی آپ تک، زبان رسالت سے جملہ نکلا کہ علی ایمان ہے تو علی ایمان ہے۔ اب پیغمبر نے خندق میں ایمان کا ترجمہ کیا کہ ایمان کا ترجمہ ہے علی۔ جب پیغمبر نے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جب پیغمبر نے ایمان کا ترجمہ کر دیا تو اب استحقاق یہ حاصل ہو گیا، حق یہ حاصل ہو گیا ترجمہ کرنے والے کو کہ چاہے تو ایمان کو علی کہے یا علی کو ایمان کہے، ایک ہی بات۔ اب یہ استحقاق ہو گیا، اس لیے کہ پیغمبر نے ترجمہ کر دیا۔
ایمان کا ترجمہ کر دیا. اب چاہے ایمان کو علی کہو یا علی کو ایمان کہو، ایک ہی بات ہے. جب پیغمبر نے ترجمہ کر دیا ایمان کا، اور اس کے بعد جب آپ پوری آیتوں کا ترجمہ کرنے بیٹھتے ہیں تو ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہمارے پاس موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہمارے پاس موجود ہے. الرحمن الرحیم ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہمارے پاس موجود ہے. مالک یوم الدین ایک ایک لفظ کا ہمارے پاس ترجمہ موجود ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ایک ایک کا ترجمہ ہمارے پاس موجود ہے. قل اعوذ برب الفلق ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہمارے پاس موجود ہے. قل اعوذ برب الناس ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہمارے پاس موجود ہے. جب آیتوں کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہمارے پاس موجود ہے تو ایمان کا ترجمہ بھی تو پیغمبر نے کر دیا. تو اب شرم کیا آتی ہے کہ جہاں پر لفظ ایمان آ جائے لکھ دو علی. سلامت رہے، میں نے کوئی بڑی بات کوئی مشکل بات نہیں کی ہے، بہت آسان بات میں نے عرض کی ہے کہ اب شرم کیوں آتی ہے. جب پیغمبر نے لفظ ایمان کا ترجمہ کر دیا تو اب جہاں پر بھی لفظ ایمان آ جائے تو ترجمے میں لکھ دو علی. اجازت ہے کہ بات آپ کے حوالے کی جائے کہ جہاں پر بھی قرآن میں لفظ ایمان آ جائے تو ازرو صداقت قول نبی ایمان کا ترجمہ ہے علی. تو اب استحقاق ہو گیا کہ جہاں پر بھی لفظ ایمان آئے گا اس کے نیچے علی لکھا جائے گا. تو اب پریشانی کیا ہے، شرم کیوں آ رہی ہے، گھبراہٹ کیا ہے، الجھن کیا ہے، مصیبت کیا ہے، مشکل کیا ہے؟ جہاں پر بھی قرآن میں لفظ آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو تو ترجمے میں لکھا جاتا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. جملہ میں کہہ بھی گیا آپ پیچھے رہ گئے. ترجمے میں آپ لکھتے ہیں اے ایمان والو. پیغمبر نے ایمان کا ترجمہ کر دیا تو اب لکھو نا اے علی والو، اے علی والو. جب لفظ ایمان کا ترجمہ ہو گیا کہ علی ہے، اور دیکھیے یہ علی کے فضائل جتنے بھی پڑھے جا رہے ہیں، یہ 1400 برس سے 1500 برس ہو گئے فضائل علی جو پڑھے جا رہے ہیں، یہ پیغمبر کی بات دہرائی جا رہی ہے. یہ رسول اللہ نے جو کہا ہے اسے دہرایا جا رہا ہے. ہم نے کوئی اپنی طرف سے فضیلت علی کی بنائی ہی نہیں، کوئی اپنی طرف سے نہیں بنائی. جو پیغمبر سے اصحاب نے سنا وہ ہم نے اصحاب سے لیا اور لینے کے بعد امت کے حوالے کر دیا. اس لیے کہ غدیر میں پیغمبر نے ایک ذمہ داری عائد کی تھی. سب سے کہا تھا جو یہاں موجود ہے وہ اس تک پہنچائے جو موجود نہیں ہے. تو غدیر پہنچانا سب کی ذمہ داری ہے اور غدیر میں جو ہوا وہ پہنچانا سب کی ذمہ داری ہے. تو اس لیے واپس پلٹتا ہوں، ایمان ہے علی اور ایمان بسے گا دل میں. ایمان بسے گا دل میں. یہ دل گھر ہے علی کا، اس دل میں علی کو بساؤ، اس دل میں علی کو بساؤ. اب مومن کون ہوتا ہے؟ ایمان والا. بات ابھی ثابت ہو گئی اور جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مومن ہوتا ہے ایمان والا اور ایمان والا ہوتا ہے علی والا. یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایمان والا ہے علی والا. اب ایک حدیث آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور بہت آسان حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی ہے اور حدیث قدسی براہ راست یعنی پیغمبر پر ویسے ہی نازل ہوتی ہے کہ جیسے آیتیں نازل ہوتی ہیں. صرف الفاظ کا فرق ہوتا ہے. الفاظ جب وہی آتی ہے تو الفاظ بھی اللہ کے، مفہوم بھی اللہ کا. یہ فرق ہے حدیث قدسی میں اور وحی میں. اب حدیث قدسی نازل ہوئی اور اتنے آسان الفاظ ہیں کہ آپ اتنے تربیت یافتہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجھے الفاظ کے ترجمے کی ضرورت پڑے گی ہی نہیں اور عربی ہی سے آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. مومن ایمان والا، ایمان والا یعنی علی والا. جب یہ بات آ گئی، طے ہو گئی کہ ایمان والا علی والا، تو اب اللہ نے حدیث قدسی ارشاد فرمائی. تیار ہیں سب سننے کے لیے؟ میں بڑے آہستہ سے اور بڑے ٹھہر کر آپ کے حوالے جملے عرض کروں گا. پیغمبر پر حدیث قدسی نازل ہوئی اور اللہ نے ارشاد فرمایا قلب المومن، مومن کا قلب. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دوسرا جملہ لے جائیے. 4 لفظ ہیں حدیث میں، کل 4 لفظ ہیں اور چاروں لفظ بڑے آسان ہیں اور آخری آدمی تک حدیث مکمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں. قلب المومن، مومن کا قلب. مومن کون ہے؟ علی والا. یہ بات ثابت ہو گئی. اب لیجئے پوری حدیث لے لیجئے. قلب المومن عرش الرحمان. سلامت رہیں جس نے جملہ محفوظ کیا ہے. مومن کا قلب رحمان کا عرش ہوتا ہے. اللہ اکبر. مومن کا قلب رحمان کا عرش ہوتا ہے، یعنی رحمان کو وہیں رہنا پسند ہے. جیتے رہیں، جتنے سلامت رہیں، جہاں علی رہ رہا ہے.
جہاں علی بس رہا ہے، اس لیے کہ علی بھی وہیں آیا جہاں رحمان رہتا تھا. نہیں، جملہ آپ نے محفوظ نہیں کیا. علی وہیں آئے جو گھر رحمان کا گھر تھا، رحمان کا گھر بیت اللہ میں علی آئے، تو اب بیت علی میں اللہ رہتا ہے. جس گھر میں علی رہتا ہے اسی گھر میں اللہ رہتا ہے. تو اب میرے عزیزو، گفتگو آپ کے حوالے اور بڑی تیزی سے کہ دل میں بسا لو اسے کہ جسے اللہ چاہتا ہے کہ دل میں بسایا جائے، دل میں بسایا جائے. ایک روایت آپ کے حوالے کرتا ہوں، ہمارے سردار وسیم عباس بلوچ صاحب کی اجازت سے ایک روایت، اجازت ہے. دیکھیے، دو حوالے آپ کے حوالے کرتا ہوں اور بہت اہم حوالے. علامہ حیثمی مجمع الفوائد عالم اہل سنت اور علامہ طبرانی معجم الاوسط عالم اہل سنت، دو حوالے جا کے پڑھیے گا. دونوں کے ترجمے کسی نہ کسی حد تک موجود ہیں، پورے ترجمے نہیں ہیں لیکن کسی نہ کسی حد تک کہیں نہ کہیں کتابوں میں دونوں کے ترجمے آپ کو مل جائیں گے. لیکن دو روایتیں، دو حوالے میں نے آپ کے حوالے کر دیے. علامہ حیثمی اور طبرانی معجم الاوسط میں لکھ رہے ہیں. اجازت ہے؟ سب میری طرف متوجہ ہیں. مجھے معلوم ہے کہ گرمی بہت ہے لیکن یہ ولایت علی کی گرمی سے زیادہ گرمی نہیں ہے. محبت علی جو ہے بعض اوقات جہاں ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے وہاں ٹھنڈا بھی کر دیتی ہے اور جب میدان جنگ آتا ہے تو گرم بھی کر دیتی. تو لہٰذا آپ میرے ساتھ بالکل اطمینان سے بیٹھے رہیں اور میں بڑی تیزی سے جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. دیکھیے، ارشاد ہوا اور راوی بھی بہت اہم ترین راوی ہے. لکھا یہ کہ پیغمبر نے دو لشکر بنائے. ایک لشکر یمن کی طرف بھیجا اور ایک لشکر جبل کی طرف بھیجا. ایک یمن کی طرف اور ایک جبل کی طرف. یمن کے لشکر کا سردار علی بن ابی طالب کو بنایا اور جبل کے لشکر کا سردار خالد بن ولید کو بنایا. اور اب کہا کہ جب یہ دونوں لشکر کہیں ایک مقام پر مل جائیں تو دونوں کا سردار علی ہوگا. جب دونوں لشکر مل جائیں تو دونوں کا سردار علی ہوگا. اتفاق سے دونوں لشکر ایک جگہ مل گئے، جنگ ہوئی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، تلوار چلی، مسلمان فتح یاب ہو گئے اور کفار شکست یافتہ ہو گئے. ادھر سے مال غنیمت ملا. علی نے کچھ مال غنیمت اپنے پاس رکھا. لکھا ہوا ہے روایت میں، کیا رکھا یہ روایت میں لکھا ہوا. علی نے کچھ مال غنیمت اپنے پاس رکھا. ادھر سے خالد بن ولید نے حضرت بریدہ سے کہا کہ دیکھو علی نے مال غنیمت اپنے پاس رکھ لیا ہے، رسول کو جا کے بتاؤ، مدینے جا کے بتاؤ. اب یمن سے وہ مدینے آئے صرف یہ بات رسول کو بتانے کہ علی نے مال غنیمت میں سے اپنے پاس کچھ رکھ لیا. رسول اللہ اپنے حجرے میں تھے، باہر کچھ لوگ کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے. لوگوں نے حضرت بریدہ کو دیکھا، کہا بریدہ کیسے آئے، کیا رپورٹ ہے؟ کہا کہ مسلمان فتح یاب ہو گئے اور بہت مال غنیمت ہاتھ لگا. کہا تو پھر یہاں کیوں آئے؟ کہا اس لیے آیا ہوں کہ علی نے کچھ مال غنیمت اپنے پاس رکھ لیا تو پیغمبر سے شکایت کرنے آیا ہوں. لفظ لکھے ہوئے ہیں، پیغمبر سے شکایت کرنے آیا ہوں علی کی. یہ الفاظ پیغمبر کے کان میں پہنچ گئے. دیکھیے، علماء اہل سنت نے یہ روایت لکھی ہے اور میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہ الفاظ حجرے میں پیغمبر کے کان تک پہنچ گئے. پیغمبر اپنے حجرے سے باہر آئے اور جلال کے عالم میں باہر آئے اور سب کو مخاطب کر کے کہا، نہ جانے لوگ علی پر تنقید کر کے لینا کیا چاہتے ہیں. سلامت رہیں آپ. اب سنیے گا جملے، ابھی تو روایت ختم ہی نہیں ہوئی جس کے لیے میں نے زحمت دی ہے اور وہ آخری روایت کا لفظ آپ کے لیے ہدیہ کروں گا. کہا کہ نہ معلوم لوگ علی پر تنقید کر کے لینا کیا چاہتے ہیں. اب حدیث آگے بڑھی، من ينتقص عليا فقد انتقصني من فارق عليا فقد فارقني انه من طينتي وانا من طينة ابراہیم وانا افضل من ابراہیم. کر دوں ترجمہ آپ کی اجازت سے. من ينتقص عليا، جس نے علی پر تنقید کی، فقد انتقصني، اس نے مجھ پر تنقید کی. دیتے رہیں، سلامت رہیں. پیغمبر کہہ رہے ہیں جس نے علی پر تنقید کی اس نے مجھ پر تنقید کی. من فارق علی فقط فارقنی، جس نے علی سے جدائی اختیار کی اس نے مجھ سے جدائی اختیار کی. انہو من طینتی، علی میری طینت سے ہے، علی میری طینت سے ہے. وانا من طینت ابراہیم، اور میں ابراہیم کی طینت سے ہوں. وانا افضل من ابراہیم، اور میں ابراہیم سے افضل ہوں. اس کا مطلب ہے کہ طینت محمد طینت ابراہیم سے افضل ہے اور طینت علی طینت محمد ہے. تو اب سمجھ میں آ گیا کہ طینت محمد و علی طینت ابراہیم سے افضل ہے. ختم ہو گئی بات. روایت یہاں پر ختم نہیں ہوئی. جیسے ہی پیغمبر کے چہرے پر جلال دیکھا،
جیسے اجازت ہے کہ روایت پوری کی جائے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ جیسے ہی پیغمبر کے چہرے پر جلال دیکھا اور دیکھا کہ پیغمبر علی پر تنقید سے ناراض ہو گئے تو حضرت بریدہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ بالصحبہ، یا رسول اللہ آپ کو میری صحابیت کا واسطہ، اللہ بسطتا یدکا، آپ اپنا توجہ میری جانب میری جانب دیکھتے رہیں، اللہ بسطتا یدکا، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، حتی ابایعک علی الاسلام جدیداً، اے اللہ کے رسول، علی پر تنقید کی انہوں نے، اب وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول آپ کو میری صحابیت کا واسطہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے دوبارہ اسلام لے سلامت رہے آپ، تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے دوبارہ اسلام لے آؤں۔ اس کا مطلب ہے علی پر تنقید اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ میں نے بڑا جملہ آپ کے حوالے کیا، علی پر تنقید دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں رسول اللہ نے بتائیں۔ ہمارا ہدف ہے ذات رسالت، ذات رسالت، ہم نے ذات رسالت کو اپنا ہدف بنایا ہوا کہ جو رسول کہیں گے ہم وہ کریں گے، جس چیز سے رسول روک دیں گے ہم اس سے رک جائیں گے۔ اس لیے کہ دین اسلام کل یہی ہے۔ سورہ مبارکہ حشر میں اللہ نے کہہ دیا کہ جو رسول دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ رسول نے ہمیں قرآن دیا، ہم نے قرآن لے لی۔ رسول نے ہمیں سورہ بقرہ دی، ہم نے سورہ بقرہ لے لیا۔ رسول نے ہمیں سورہ نساء دیا، ہم نے سورہ نساء لے لیا۔ رسول نے ہمیں سورہ توبہ دی، ہم نے سورہ توبہ لے لیا۔ رسول نے ہمیں سورہ انفال دیا، ہم نے سورہ انفال بھی لے لیا۔ رسول نے ہمیں سورہ نساء دیا، ہم نے سورہ نساء بھی لے لیا۔ رسول نے ہمیں سورہ جمعہ دیا، ہم نے سورہ جمعہ بھی لے لیا۔ رسول نے ہمیں سورہ کوثر دیا، ہم نے سورہ کوثر بھی لے لیا۔ رسول نے ہمیں سورہ اخلاص دیا، ہم نے سورہ اخلاص بھی لے لیا۔ رسول نے ہمیں سورہ فلق دیا، ہم نے سورہ فلق بھی لے لیا۔ رسول نے ہمیں سورہ ناس دیا، ہم نے سورہ ناس بھی لے لیا۔ رسول نے ہمیں نماز دی، ہم نے نماز بھی لے لی۔ رسول نے ہمیں روزہ دیا، ہم نے روزہ بھی لے لیا۔ رسول نے ہمیں حج دیا، ہم نے حج بھی لے لیا۔ رسول نے ہمیں زکات دی، ہم نے زکات بھی لے لی۔ رسول نے ہمیں جہاد دیا، ہم نے جہاد بھی لے لیا۔ رسول نے ہمیں امر بالمعروف دیا، ہم نے امر بالمعروف بھی لے لیا۔ رسول نے ہمیں نہی عن المنکر دیا، ہم نے نہی عن المنکر بھی لے لیا۔ تو جو رسول قرآن دے رہا تھا، جو رسول سورہ بقرہ دے رہا تھا، جو رسول سورہ انفال دے رہا تھا، جو رسول سورہ نساء دے رہا تھا، جو رسول سورہ کوثر دے رہا تھا، جو رسول سورہ اخلاص دے رہا تھا، جو رسول سورہ فلق دے رہا تھا، جو رسول سورہ ناس دے رہا تھا، جو رسول سورہ ناس دے رہا تھا، جو رسول نماز دے رہا تھا، جو رسول روزہ دے رہا تھا، جو رسول حج دے رہا تھا، جو رسول زکات دے رہا تھا، جو رسول جہاد دے رہا تھا، وہی رسول غدیر میں بھی تو کچھ دے رہا تھا۔ وہی رسول غدیر میں بھی تو کچھ دے رہا تھا اور بڑے شد و مت کے ساتھ دے رہا تھا، دکھا کے چھپا کے بھی نہیں۔ ایک بار علی کو اٹھایا، کاندھے پہ بلند کیا، 23 برس پیغمبر نے نام علی کا تعارف کرایا۔ ختم ہو رہی ہے بات، 23 برس پیغمبر نے نام علی کا تعارف کرایا۔ آیتیں اتری، پیغمبر تفسیر ارشاد فرما رہے تھے۔ صالح کشفی ترمذی سنی الحنفی نے مناقب مرتضوی میں روایت لکھی کہ پیغمبر مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرما تھے، آیت اتر آئی من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جس نے ایک نیکی کی ہم اسے 10 گنا اجر دیں گے۔ نیکی ایک ہوگی، ثواب 10 ہوں گے۔ ایک جلیل القدر صحابی نے رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ وہ حسنہ کیا ہے؟ عالم اہل سنت لکھ رہے ہیں، ایک جلیل القدر صحابی نے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ حسنہ کیا ہے؟ حسنہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جس نے ایک حسنہ کیا ہم اسے 10 گنا اجر دیں گے۔ مناقب مرتضوی ابو صالح کشفی ترمذی سنی الحنفی اس روایت کو، اس حدیث کو درج کر رہے ہیں کہ ایک بار پیغمبر نے جیسے ہی سوال سنا کہ حسنہ کیا ہے، توجہ ہے میری جانب ہے نا سارے کے سارے، جیسے ہی پیغمبر نے سنا کہ حسنہ کیا ہے فوراً تمام اصحاب کو مخاطب کر کے کہا حب علی حسنہ۔ ہاں سلامت رہے آپ، ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی ہے، اب حدیث پوری ہونے جا رہی ہے۔ نہ پڑھتا میں یہ حدیث اگر عالم اہل سنت نے نہ لکھی ہوتی، واقعا نہ پڑھتا، اگر علماء اہل تسنن نے نہ لکھا ہوتا، اگر راویان اہل تسنن نے نہ لکھا ہوتا تو شاید میں یہ روایت اس ممبر سے نہ پڑھتا، لیکن چونکہ علماء اہل تسنن نے لکھا تو اب میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کہا حب علی حسنہ، علی کی محبت حسنہ ہے، لا تضر معہا سیئہ وبغض علی سیئہ،
لا تنفع معها حسنا، کہا علی کی محبت ایسی نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا، اور علی کی دشمنی ایسا گناہ ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی۔ علی کی دشمنی ایسا گناہ ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی۔ علماء اہل تسنن نے لکھ دیا، اور میں نے بات ختم کی، اس لیے کہ میرے بعد ذاکری کا سلسلہ ہے، آپ میری طرف متوجہ رہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بتاؤں کہ قرآن کتنا علی کو چاہتا ہے۔ ہیں سب کی توجہات؟ بابا سے بلند درود پڑھ دیجئے نا محمد و آل محمد پر۔ بس ختم ہو رہی ہے بات، ختم ہو رہی ہے بات۔ دیکھیے علی کو اللہ نے قرآن میں نعمت کے لفظ سے یاد کیا۔ آئیے تشریف لائیے، آ جائیے ادھر آگے تشریف لائیے۔ بہت مولا کے منظور نظر ذاکر، خدا ان کو سلامت رکھے، میں بھی ان کا قصیدہ سنتا ہوں، خدا ان کو سلامت رکھے۔ اجازت ہے دو چار جملے آپ کے حوالے کر دوں، اور پھر یقیناً آپ کے سامنے مصائب و فضائل عرض کیے جائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ علی کو اللہ نے نعمت کے لفظ سے یاد کیا۔ علی نعمت ہے، علی نعمت ہے، یہ بات طے شدہ ہے کہ علی نعمت ہے۔ اسی لیے بعد غدیر آیت نازل ہوئی، اور آپ کی سنی بھی آیت ہے کہ الیوم اتممت علیکم نعمتی، کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میری نعمت تمام ہو گئی، یعنی علی ہے نعمت، علی ہے نعمت۔ اور پھر سورہ غاشیہ میں ارشاد فرما دیا، جو سمجھ جائیں گے ان کو میرا سلام ہے، اور سردار صاحب پہلے ہی پہنچ گئے، انہوں نے آیت پہلے ہی توڑا دی۔ ظاہر سی بات ہے، پڑھے لکھے شخصیت ہیں کہ بھائی جب علی کو نعمت قرار دیا تو ارشاد ہوا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم آخرت میں تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے، ہم آخرت میں تم سے نعمت کے بارے میں سوال کریں گے۔ تو اللہ نے علی کو نعمت قرار دیا اور نعمت عظمی قرار دیا، نعمت عظمی، نعمت عظمی قرار دیا۔ آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى لقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى۔ بھائی علی کی مدح میں قرآن جب قصیدہ لکھنے پہ آتا ہے تو پھر مصرے پہ مصرے، مصرے پہ مصرے لکھتا چلا جاتا ہے۔ مجھے ستارے کے اترنے کی قسم، یہ نہیں کہا کہ مجھے ستارے کی قسم، ہر ستارے کی قسم قرآن نہیں کھاتا، ستارے سلامت رہے، مجھے ستارے کے اس وقت کی قسم جب وہ کسی دروازے پر اترا، جب وہ کسی در پر اترا، مجھے اس وقت ستارے کی قسم کہ تمہارا نبی افق پر بلند ہوا، بس 5 یا 7 منٹ، اور اسی 5 یا 7 منٹ میں آپ کی توجہات مجھے چاہیے۔ وہ افق پر بلند ہوا، وہ قاب قوسین تک پہنچ گیا، ہم نے اسے اپنی ہر شے دکھائی۔ کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا جو ہمارے مصطفیٰ کو نہ دکھایا گیا ہو، کائنات کی ہر شے ہماری آیت ہے۔ اب اسی آیت پر جملہ ختم ہو رہا ہے، اسی آیت پر تقریر تمام ہو رہی ہے۔ ہم نے کائنات کی ہر شے جو ہماری آیت ہے، دن کا رات میں بدلنا آیت، سورج آیت، چاند آیت، ستارے آیت، مسیح آیت، مریم آیت، موسیٰ آیت، عزیر آیت، کشتی نوح آیت، کشتی نوح میں سوار ہو جانے والے آیت، دن آیت، رات آیت، لوح آیت، قلم آیت، عرش آیت، کرسی آیت، جنتیں آیت، فرشتے آیتیں، انبیاء آیتیں، اور یہ ساری آیتیں جس کی وجہ سے ہیں، اس سب سے بڑی آیت کا نام ہے مصطفیٰ۔
ابھی تو جملہ میں نے کہا ہی نہیں ہے. سب سے بڑی آیت کا نام ہے مصطفیٰ. اور جب مصطفیٰ کو جب معراج پر لے گیا اور معراج پر لے جا کے واپس لایا اور جب مصطفیٰ کے قلب پر معراج کی آیتیں نازل فرمائی تو اب مصطفیٰ سے مقصد معراج ایسے بیان کیا کہ اے لوگوں تمہیں پتا ہے کہ ہم مصطفیٰ کو معراج پر کیوں لے گئے. ہم مصطفیٰ کو جو کائنات کی سب سے بڑی آیت ہے اسے معراج پر اس لیے لے گئے تاکہ اس سب سے بڑی آیت کو اپنی سب سے بڑی آیت دکھا دے. اس سب سے بڑی آیت بلند نعرہ حیدری اپنی سب سے بڑی آیت دکھا دے. بس عزیزو ختم ہو گئی بات, ختم ہو گئی گفتگو. آج 13 محرم ہے. 2 جملے مصائب تو آپ تفصیل سے سنیں گے, میں بس ہدیہ کرتے ہوئے 2 جملے آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. 13 محرم, 10 محرم تو بہت گریہ کیا ہم نے, بہت روئے, لیکن اصل رونا تو 10 محرم کے بعد ہی کا ہے. اصل گریہ تو انہی دنوں کا ہے. اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں, شامیانہ سر پر لگا ہوا ہے, پنکھے چل رہے ہیں. گرمی تو ہے لیکن ابھی پنکھے چل رہے ہیں, ہوا آ رہی ہے. گھروں کو جائیں گے, کھانا کھائیں گے, تھوڑا آرام کر لیں گے, پھر رات ہو جائے گی. لیکن میں ایک تصور چاہتا ہوں کہ کر لو کہ سن 61 ہجری 13 محرم اس وقت زینب کا قافلہ کہاں پر ہوگا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہ لٹا ہوا قافلہ کہاں پر ہوگا اور اس وقت کیا بیت رہی ہوگی. بس آخری جملے تمہارے حوالے کر رہا ہوں کہ نامعلوم 3 دنوں میں سید سجاد کو کتنے تازیانے لگ چکے ہوں گے. نامعلوم 3 دنوں میں سکینہ کے رخسار پر کتنے تماچے لگ چکے ہوں گے. نامعلوم ان 3 دنوں میں کتنے بازاروں سے زینب گزری ہوگی. نامعلوم ان 3 دنوں میں زینب نے کٹے ہوئے سر حسین سے کیا کلام کیا ہوگا. بس میں نے تو صرف یہی سنا کہ جب ازدحام میں یہ قافلہ ڈوبا ہے, جب دربار کوفہ سے پہلے بازار کوفہ میں یہ قافلہ داخل ہوا ہے تو کہیں سے سیٹیاں بجائی جا رہی تھی. مسلمانوں رونا اسی بات پر ہے, کہیں سے پتھر پھینکے جا رہے تھے, کہیں سے تالیاں بجائی جا رہی تھی اور راہ چلنے کا راستہ نہیں تھا. ایک بار کوئی چاہنے والا آیا, اس نے بنت علی سے پوچھا اے علی کی بیٹی میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں. کہا اگر تیرے پاس کچھ دینار ہو, آخری جملہ تقریر کا, اگر تیرے پاس کچھ دینار ہو تو جو سر حسین والے نیزے کو پکڑا ہوا ہے اسے دینار دے دے اور کہہ دے ذرا سر کو لے کے آگے چلا جائے تاکہ سب کی نگاہیں کٹے ہوئے سر حسین پر پڑے, کوئی زینب کے سر کو کھلے سر نہ دیکھے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.